کہا گیا کہ 1000 ماہ ہے نا جی، اور وہ تقریباً اگر کیلکولیٹ کریں تو کوئی 82-83 سال بن جاتے ہیں. صحیح 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 صحیح. تو عبادت رب تعالیٰ کو بہت پسند، اور اللہ کی منشا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اور عبادت کے لیے جتنی بھی ہمیں موقع میسر آئیں اس میں ہم بڑھ چڑھ کے کریں. لیکن اللہ کی جو منشا ہے وہ بھی ساتھ میں سمجھنے کی بہت ضروری ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ عبادت آپ کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے تو عاجزی آپ کی معاشرے میں نظر بھی آنی چاہیے. بے شک. اگر عبادت آپ کی آنکھ میں حیا پیدا کرتی ہے تو آپ کی آنکھ میں حیا مسجد کے باہر بھی نظر آنی چاہیے. بے شک بے شک. اب یوں کہیں نا کہ اگر ایک شہباز ہے تو اسے کہیں کہ ہے تو شہباز لیکن تو نے نا 24 گھنٹے صرف اللہ کی عبادت کرنی اور چپ کر کے بیٹھ جا، تو یہ اللہ کی منشا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بلند نظری عطا کی ہوئی ہے، وہ افق کے اوپر سوار ہوتا ہے، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور ہے. تو مالک نے ہر انسان کے وجود کے اندر اس کی جو صفات پیدا کی ہیں ان صفات کو منشائے الہی کے تحت استعمال کرنا بھی عبادت ہے. بے شک. تو اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں کہ انسان کو میں نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا، حالانکہ ملائک تھے پہلے سے موجود، فرشتے ہیں موجود، جنات ہیں موجود، اور سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور انسان کو صرف سجدوں کا شعور نہیں دیا، اس کو کہا کہ تم نے ایک دوسرے میں بھی پھر کے جو ہے نا چلتے پھرتے یہ والی عبادت بھی کرنی. اچھا صاحبزادہ صاحب، میری یہی اگلا میں سوال سوچ رہی تھی کہ اب یہ عبادت کے معنی مفہوم کیا ہے، کیونکہ بہت سارے ہمارے بزرگ بھی ہیں یا پھر ہمارے آس پاس لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے، اور وہ عبادت کو جوڑ دیتے ہیں نماز سے، روزے سے، قرآن پاک سے. واہ واہ. وہ سرکار ویس صاحب کا ایک بڑا خوبصورت فکر ہے. آپ کہتے ہیں کہ اگر تمہاری مسجد کی زندگی اور مسجد کی باہر کی زندگی برابر ہو جائے تو سمجھو نماز قائم ہو گئی. واہ 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 واہ. یعنی کہ نماز کا قائم ہونا کیا ہے؟ یہ صرف یہ نہیں کہ 5 وقت کی آپ نماز ادا کر رہے ہیں، جس اللہ کے روبرو آپ مسجد میں جا کے ہوتے ہیں وہی اللہ کے روبرو آپ مسجد کے باہر بھی ہوتے. تو اپنی عبادات کو اس کی منشا کے حوالے سے دیکھنا. وہ آپ ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ کسی نے آنکھ کے پردے میں پردہ دار کو دیکھا، کسی نے دار پر چڑھ کر جمال یار کو دیکھا، محمد عرش پہ پہنچے تو اپنے یار کو دیکھا. سبحان اللہ. تو کسی نے سر دیا اور رحمت غفار کو دیکھا. واہ. تو دیکھنے والے تو اس ذات کو ہر جگہ ہر طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، کہیں ہے بادشاہ تخت نشیں، کہیں کاسا لیے گدا دیکھا. تو جو رب کی حضور پیش ہونے والے ہیں ان کے لیے یہ تاثرات تو اور زیادہ قیمتی ہیں. صحیح. جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اسی کتاب کے اندر ہدایت موجود ہے، اور کس کے لیے ہے؟ متقی کے لیے، یعنی کہ تقوی پہلا. اگر صرف عبادت کے شعور کے پیچھے آپ کی ذاتی خواہشات ہیں تو یہ ایک اور کہانی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ سچے دل سے اگر ڈھونڈنا شروع کریں گے تو سچا آپ تک آ ہی جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں خوبصورت یہ طاق راتیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان طاق راتوں میں ڈھونڈو. اب دیکھیں کنسیپچولی اگر آپ دیکھیں آج یہاں پہ رات ہے تو ہو سکتا ہے امریکہ میں اس وقت دن ہو. بالکل ایسا ہے. کینیڈا میں بھی دن ہوگا. تو یہ رات کی بات جو ہے یہ اس مالک کے ساتھ تعلق کی بات ہے. دن رات تو سورج کی ادھر ہے. اچھا سر، یہ والے جو کانسیپٹس ہیں جو آپ کے ساتھ، میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ کانسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے کے کانسیپٹس کلیئر کیوں نہیں ہیں؟ ہم نے تو صرف لفظی معنی میں ہم لوگ الجھ کے رہ گئے ہیں. اگر کانسیپٹس نہ بھی سمجھ آئیں تو بھی اطاعت کرتے جائیں. ٹھیک. یہ بھی فائدہ ہے. ہاں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کرو، اور نہیں سمجھ آئی اللہ چلو کرتے جاؤ، کر دیتے. یہ اس میں بھی مفاد ہی مفاد ہے، ہدایت ہی ہدایت ہے، فائدہ ہی فائدہ. سارے حکم سمجھ آنے ضروری نہیں ہے، لیکن جب اس سے محبت آپ کو سمجھ میں آ جائے نا
تو پھر وہ جو کہتا ہے وہ پھر آپ پہ وہ حق ہے، وہ آپ پہ فرض ہے، وہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے جی۔ بے شک۔ تو یہ طاق راتیں اور اللہ کے قریب کرنے کے لیے آپ کے پاس ہے، کہتے ڈھونڈو طاق رات میں، وہ اس رات کو ڈھونڈو، وہ مغفرت کی رات ہے، وہ آپ کے اوپر وہ کسی جلوے کی رات ہے، وہ آپ کے اوپر آپ کو بخشش دلوانے والی رات ہے۔ اور پوری زندگی میں کہتے ہیں کہ یہ بھی ضرور کریں لیکن اس کے علاوہ بھی کریں، ہر رات اس کی رات ہے، ہر دن اس کا دن ہے، جب وہ عطا کر دے وہی آپ کے لیے قدر والی رات ہے۔ بے شک۔ تو قدر کے تو بڑے مفہوم ہیں، قدر کہتے ہیں تعداد کو بھی، بالکل، نمبرز کو بھی، نمبرز کہ 1000 ہے نا، ویلیو، اس کی اتنی قدر، اس کی قدر ہے۔ پھر اس کو کہا کہ قدر کا ایک معنی یہ بھی ہے تنگ ہونا، تنگ ہونا، صحیح۔ اور یہ کہا گیا کہ اس رات اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین پہ جگہ تنگ ہو جاتی ہے۔ تو مالک نے مفہوم کو جب بتایا ہے، جب آپ کے سامنے کھولا ہے یہ دسترخوان سارا، اور کہا کہ غور کرو، چیزوں پہ غور کیا کرو، تو غور کرنے والے نقطے نکالتے ہیں سمندر کی گہرائی میں جا کے، سیپ کے موتی لا کے، اور فری لوگوں کو بانٹ رہے ہوتے ہیں کہ یہ لو، اللہ تعالیٰ سے محبت کے اور ذرائع کھولو۔